نبی کے فرمان سے ہٹ کر ان کانوں سے کسی کی بات نہ سنے، نبی کے کلام سے ہٹ کر اس کانوں سے کسی کا کلام نہ سنے، نبی کی عزت اور ناموس کی بات سے ہٹ کر کسی کی عزت اور ناموس کی تعریف کی بات نہ سنے، اللہ کی حمد کے علاوہ ان کانوں سے کسی کی حمد، کسی کی تعریف نہ سنے۔ فرمایا کیا مر جائے بندہ اور ان کانوں کا استعمال اسی حالت میں کرتا رہے اور پھر سوچے کہ میں نے ان کانوں کا حق ادا کر دیا ہے، فرمایا پھر بھی ان کانوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر جن معنوں میں کرنا تھا ان کانوں کا، فرمایا اس معنوں میں نہیں کر سکا، پھر بھی یہی ہے، آ جا اللہ کی پاک بارگاہ میں اور جھک جا، نیاز جبین کو رگڑ کر اور ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر آنکھوں کو جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر التجا کر مولا بخش دینا، رحم فرما دینا، کرم فرما دینا، فضل فرما دینا۔ فرمایا اتنا کہنا تیرا کام ہے، ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام ہے، گڑ گڑانا تیرا کام ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر مانگنا تیرا کام ہے۔ کریم خدا فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جھک گیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں خدا نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بات کر رہے تھے اسی خدا کی حمد و ثنا ہے جس مالک لم یزل نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں نبی کا غلام بنایا اور ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور اب جو ماہ رمضان ہے وہ ہمیں عطا فرمایا جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، شانوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اتنا شکر ادا کیا جائے، فرمایا اتنا کم ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ کہ کریم خدا اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کریم خدا فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں بلکہ تمہارے سے پہلوں والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کریم خدا نے کیا فرمایا؟ ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ پریشان نہیں ہونا، یہ غم نہیں کرنا کہ شاید صرف اور صرف ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف ہم نے بھوکا رہنا ہے، صرف ہم نے پیاسا رہنا ہے، صرف ہم نے نفسی خواہشات کو ترک کرنا ہے، صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، صرف ہم نے لغو باتوں کو چھوڑنا ہے، صرف یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے یہ برداشت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں اے ایمان والو، یہ صرف تم ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ انہوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، انہوں نے بھی ان روزوں کی برکتوں کو، رحمتوں کو، فضیلتوں کو، شانوں کو، سعادتوں کو حاصل کیا ہے۔ اب تغیرات میں بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ نعمتیں تو نے عطا کی ہے، یہ پھل تو نے پیدا کیے ہیں، سبزیاں تو نے پیدا کی ہے، یہ مشروبات تو نے پیدا کیے ہیں، دودھ دہی لسی یہ سب کچھ اللہ تیرا بنایا گیا ہے، یہ جو ہے وہ دیگر گندم ہے، چاول ہے، گھی ہے، آٹا، یا باری تعالیٰ سب تیرا عطا کرتا ہے، پر یہ حلال بھی ہے، اللہ منع کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات کو ترک کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کریم خدا فرماتا ہے اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پاک بن جاؤ، تاکہ تم اپنے دلوں کا محاسبہ کر لو، اس دل کو پاک کر لو کہ میں نے جنت کو پاکوں کے لیے رکھا ہے، پلیتوں کے لیے میں نے جنت کو نہیں بنایا۔ حوریں غلمان یہ میں نے پاکوں کے لیے رکھی ہے، پلیتوں کے لیے نہیں رکھی، یہ جنت سجائی میں نے پاکوں کے لیے ہے، پلیتوں کے لیے میں نے جنت کو نہیں سجایا، جنت کو نہیں بنایا، جنت کو نہیں کشادہ فرمایا، بلکہ جنت تو میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے۔ حوریں غلمان یہ تو پاکوں کے لیے ہیں، جنت میں غلامان
یہ تو پاکوں کے لیے ہیں۔ جنت میں جو نہریں برسائی ہیں وہ تو پلیتوں کے لیے نہیں برسائی،